اگر شیعیت شیعہ ہونا اگر نام ہے اہل بیت کی محبت کا، بولو ہے یا نہیں؟ جو اہل تشیع بیٹھے شیعہ لوگ جواب دیں، شیعیت نام ہے اہل بیت کی محبت کا یا نہیں؟ شیعیت نام ہے اگر اہل بیت کی محبت کا، تو خدا کی قسم سنیت بھی نام ہے اہل بیت کی محبت کا۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے۔ سارا جہان ایمان اہل بیت کی محبت۔ اور اس سے آگے بھی سنیے، ابھی خطاب ختم نہیں ہوا میرے آقا کا، اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا علی لوگوں کو کہہ دو، اور حضرت علی بتاتے کہ مجھے حضور نے فرمایا علی تجھے میں نے اپنا بھائی بنا لیا، اور تیرے بغیر دنیا میں جو شخص کوئی اور کہے کہ میں محمد کا بھائی ہوں وہ کذاب ہوگا۔ اب کوئی اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا بھائی نہیں کہہ سکتا، کوئی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی نسبت نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی اور تباہی ہے کہ کوئی سمجھے کہ سب بھائی ہیں اور حضور بڑے بھائی ہوئے ہم چھوٹے بھائی ہوئے۔ خبردار، مصطفیٰ کو بھائی کہنے والا سوائے علی کے جو کہے گا مردار ہے اور ایمان سے غدار ہے۔ مصطفیٰ کا بھائی فقط علی ہے۔ یہ مدینہ پاک کی سرزمین پر صحابہ کرام کے اجتماع میں میرے مصطفیٰ کا پہلا اعلان تھا۔ پہلا اعلان علی کی اخوت کا تھا، اور غدیر خم پر آخری اعلان علی کی ولایت۔ علی نبی کا اخی ہے، علی نبی کا وصی ہے، علی نبی کا ولی ہے، علی نبی کا تقی ہے، علی نبی کا نقی ہے۔ کیوں؟ حسین کا باپ بنا، حسین کا باپ۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اور ذریت اس کی صلب سے چلائی، مگر میری اولاد علی کی صلب سے چلائی۔ حسین کا بابا بننا اس لیے علی اخی ہے۔ اب حسین کی ماں ہے، فرمایا فاطمہ انت سیدۃ العالمین، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء المؤمنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا فاطمہ تو سب مومنوں کی عورتوں کی سیدہ، تو ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ، تو سب اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ۔ آؤ پھر میں پوچھتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مومنوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بتائیں، ان سے ایک صحابیہ پوچھتے کہ عائشہ صدیقہ ام المومنین بتا دیئے ای الناس، حدیث بخاری مسلم ترمذی پوچھا ای الناس احب الی رسول اللہ، کہ ساری دنیا اور کائنات میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب کون؟ یہ کن سے پوچھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہ پوری دنیا انسانیت میں مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا فاطمہ۔ کائنات میں حضور کو سب سے بڑھ کر محبوب فاطمہ تھی۔ اور قربان جاؤ آگے چلیے، پوچھا ومن الرجال،
اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مصطفیٰ کون تھا؟ فرمایا زوجہا، اس کا شوہر علی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہی نہیں ان کا عقیدہ؟ یوں ہی بات کرتے ہیں عائشہ صدیقہ کو ماننے، ام المومنین کو یوں ہی بات کرتے ہیں ماننے کی؟ ام المومنین تو یہ ہے، کہتی ہیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ، اور مردوں میں ان کا شوہر زوجہا۔ اور آگے بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیاستہ اپنی حدیث کی کتابیں بتا رہا، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں سوائے فاطمہ کے باپ کے کوئی اس سے افضل نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ فاطمہ سے افضل کائنات میں ایک ہی ہستی تھی، اور وہ فاطمہ کا باپ۔ تو بات کیا ہوئی بے دم؟ یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ، مصطفیٰ علی۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تصویر مصطفیٰ حدیث پاک میں ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، یہ تو سارا مضمون ہی انہی کا ہے۔ فرماتی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گھر آتی، خدا کی قسم فقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا فاجلسہا فی مجلس۔ فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور شہزادی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور پھر میرے آقا اس کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ ہائے ہے کائنات میں کسی کو یہ شرف نصیب ہوا؟ ہے کوئی کائنات؟ کیوں؟ حسین کی ماں جو ہوئی، ہائے ہائے کسی کو کیا خبر کس حسین کی ماں؟ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہائے ہائے اس گود میں جو حسین نے پلنا ہے وہ فاطمہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ایک حدیث صحابہ کرام خلفائے راشدین امہات المومنین کی روایت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا جب ہم حضور علیہ السلام کو پکارتے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی بات کرتے تو پہلے عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ ہم آقا کی بارگاہ میں یوں یہ کلمہ ادب عرض کر کے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں پھر بات کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، ہائے 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 فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، فاطمہ سارے جہان کے ماں باپ تجھ پر فدا، فاطمہ ساری کائنات کے ماں باپ تجھ پر فدا۔ یہ فاطمہ الزہرا۔ پھر مرج البحرین، دو سمندر مل گئے، یلتقیان، ملے کیسے؟ ان کے ملاپ دو بار ہوئے، پہلا ملاپ آسمان پر ہوا عرش، دوسرا ملاپ فرش پر۔ حدیث پاک ہے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں بیان کرتے ہیں، امام سیوطی الجامع الصغیر میں بیان کرتے ہیں
ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، بہت سارے دیگر محدثین نے اور ائمہ حدیث نے تفصیل کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا کہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، جبرائیل امین آتے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کے ملاپ کا وقت آ گیا، علی و فاطمہ کے ملاپ کا وقت آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا اور خبر بھیجی ہے یہ کہ ان اللہ زوج علی بفاطمہ، اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی۔ ہائے اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہاں کی ہے؟ فرمایا ایک روایت میں چوتھے آسمان پر، ایک میں فرمایا ساتویں آسمان پر کر دی۔ پوچھا جبرائیل میں بہت ساری احادیث کی کتابیں اور ائمہ حدیث کی مختلف طرق سے احادیث کو ملا کر ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، بہت سارے طرق سے اور روایات کو ملا کر ایک مضمون من جملہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ فرش پر ساتویں آسمان پر ہو رہی ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا۔ پوچھا جبرائیل فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، تو پھر فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا تو فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ جبرائیل نے کہا میرے آقا فاطمہ کا ولی خود خدا بنا، خود خدا بنا۔ اللہ جل مجدہ فاطمہ کا ولی ہوا۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی۔ میں قرآن سے سند دے رہا ہوں، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ تو فاطمہ کی تزویج میں ولی خدا خدا۔ خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا۔ شریک کون ہوا؟ فرمایا چوٹی کے اونچے مرتبے کے 40,000 ملائکہ کو شادی میں شرکت کی اجازت۔ فرشتے کو 40,000 تھوڑے ہیں، فرشتوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، اربوں خربوں میں۔ تو 40,000 کیوں؟ گریڈ نہیں ہوتے، کوئی افسر 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 گریڈ کا، کوئی 19 کا، کوئی 20 کا، کوئی 22 کا۔ تو فرشتوں کے بھی درجے، ان کے حال اور شان کے مطابق ان کے بھی درجے ہیں۔ تو سب سے اونچے رتبے کے جو ملائکہ ہوں گے ان کو کارڈ ملے، اجازت نامہ ملا کہ علی اور فاطمہ کی نگاہ میں آ جاؤ۔ 40,000 ملائکہ، اور نکاح جو ہوا تزویج فاطمہ، تو حکم کیا ملا؟ فرمایا جنت کو حکم ملا کہ جنت کو سج دھج کر لے۔ جنت سجا دی گئی، حوریں سج گئی، جنت کے درختوں کو حکم ہوا کہ پھلوں سے لگ جاؤ، نہریں سجا دی گئی، جنت کے محلات سجا دیے گئے، باغات سجا دیے گئے، اور جنت کی ہواؤں میں خوشبوئیں بکھیر دی گئی۔ اعلان ہو گیا فاطمہ کے علی سے نکاح ہو رہا ہے، تزویج ہو رہی ہے۔ اور سارے جب ملائکہ تزویج میں شریک ہوئے تو ایک نورانی بادل آیا، اس نے ہیرے، زبرجد، مرجان اور موتیوں کی بارش کی تحفے کے طور پر۔ اس شان اور سج دج کے ساتھ علی اور فاطمہ کا مرج البحرین یلتقیان، اس طرح ان کو ملایا گیا اور حکم ہوا جبرائیل اب جا میرے محبوب سے کہہ کہ اب مرج البحرین یلتقیان، مل گئے دو سمندر آپس میں ملنا۔ تو ملنے کا ذکر 2 بار آیا،
ملنے کا ذکر دو بار آیا. فرمایا پہلا ملاپ آسمانی ہو چکا، اب زمینی تجویز کا جا کے